ما أنزل إليك من ربك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. حضرات و خواتین، آپ تمام کا البلاغ اسٹوڈیو میں استقبال ہے. آج کی نشست کا عنوان ہے زکوٰۃ الفطر کے احکام و مسائل. گزشتہ نشست میں آپ نے زکوٰۃ الفطر سے متعلق کچھ مسائل سن لیے تھے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور مسائل آج کی نشست میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج کی نشست کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، زکوٰۃ الفطر کتنی نکالنا ہم پر واجب ہے. تو دیکھیے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ زکوٰۃ الفطر کی مقدار 1 صاع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع زکوٰۃ الفطر نکالی. اب سوال ہے کہ صاع کیا چیز ہے؟ صاع اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پیمانہ تھا جس سے لوگ میجر کر کے اناج نکالا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور اس کے بعد صحابہ تابعین نے پابندی سے 1 صاع اناج نکالا کرتے تھے. لیکن اب صاع کی کیا کوانٹٹی ہوگی یا کتنے کے جی میں ہم اسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں؟ تو اس مسئلے کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ 1 صاع جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے. اور مد کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک پیمانہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا. اسے سمجھنے کے لیے جسے ہم گھر میں سیر استعمال کرتے ہیں، چاول وغیرہ ناپنے کے لیے جو سیر استعمال کرتے ہیں، تقریباً اس سے ملتی جلتی شکل ہوتی ہے ایک مد کی. تو 4 مد مل کر 1 صاع ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی پر عمل تھا. اور آج بھی اگر کسی کے پاس صاع موجود ہو، مد موجود ہو، تو اسی سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا بہت بہتر اور بالکل سنت کا طریقہ ہے. لیکن اگر ہمارے پاس صاع یا مد موجود نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ الفطر کو کیسے نکالیں اور کتنی مقدار میں ہمیں زکوٰۃ الفطر نکالنا چاہیے؟ دیکھیے، اہل علم نے زکوٰۃ الفطر کی کیا مقدار ہوگی کے جی کے حساب سے، اس میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ صاع جو ہے یہ میجر کی چیز تھی، یہ ناپنے کی چیز تھی، تولنے کی چیز نہیں تھی. کیونکہ اگر آپ کوئی بھی اناج اس میں ڈالتے ہیں تو اس کا وزن مختلف ہوتا ہے. جو اناج اور غلہ اس میں ڈالا جاتا ہے اس اعتبار سے اس کا وزن ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے اب ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس چاول ہے، مختلف قسم کا چاول ہے، کوئی لمبا چاول ہے، کبھی چھوٹا چاول ہے، موٹا چاول ہے، باریک چاول ہے. جب آپ چاول اس میں ڈالتے ہیں تو چاول کے اپنے حجم کے اعتبار سے اس کا وزن مختلف ہو جاتا ہے. اگر لمبا چاول ہو تو اس میں کم آتا ہے تو اس کا وزن تھوڑا کم ہو جائے گا. اگر چھوٹا چاول ہو تو اس میں زیادہ آتا ہے تو اس کا وزن اور بڑھ جائے گا. اس اعتبار سے کوئی ایک پرٹیکولر وزن بتانا کہ اتنا ہی وزن صاع کا ہوتا ہے، یہ ذرا مشکل والی بات ہے. تو اس میں اصل میں یہ چیز ہے کہ اہل علم نے صاع کے تعلق سے مختلف چیزیں دیکھی، اور اہل علم کی رائے یہ ہے تقریباً 2.5 سے لے کے 3 کلو کے درمیان 1 صاع کا وزن ہوا کرتا ہے. تو مختلف اناج اور غلے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے 2.5 سے 3 کلو کے درمیان اس کا وزن ہوا کرتا ہے. تو اب ہم کتنا نکالیں؟ تو اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیں، سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ یہ ہے کہ جو بھی اناج غلہ ہوتا ہے اس کی میگزیمم لمٹ 3 کے جی تک ہوتی ہے. 3 کے جی سے بڑھ کر کوئی اناج صاع کے اندر نہیں آتا. تو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ دیا کہ احتیاطاً بہتر یہ کہ بندہ 3 کلو اناج زکوٰۃ الفطر میں ادا کرے. اگر کسی کو وزن ایگزیکٹ معلوم نہیں ہوتا، کسی کے پاس صاع نہیں ہے، کسی کے پاس مد نہیں ہے، یا پھر کوئی صاع اور مد کے مطابق میجر کر کے آپ کو بتانے والا نہیں ہے، تو بہتر یہ کہ آپ 3 کلو اناج اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے ادا کریں. اس میں احتیاط کا پہلو ہے اور آپ کی زکوٰۃ الفطر یقینی طور پر ادا ہو جائے گی. اگر کوئی 2.5 کلو نکالتا ہے، کبھی کبھی دیکھیں چاول کی کوالٹی اور چاول کی کوانٹٹی کے اعتبار سے وزن میں فرق پڑتا ہے، تو 2.5 ہی سمجھنا یہ چیز صحیح نہیں ہے. دیکھیے، آج ہمارے پاس کچھ سینٹرز ہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مد اور صاع موجود ہوتا ہے، وہ میجر کر کے بتاتے ہیں کہ فلاں کوالٹی کا فلاں نام کا چاول اتنا کے جس کا آتا ہے. اگر یقینی طور پہ کوئی عالم یا کوئی اس طرح کے کام کرنے والے جن کے پاس مد اور صاع موجود ہے آپ کو یقینی طور پر کوئی بات بتاتے ہیں تو ان کی بات مان کر نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ اگر آپ کے پاس مد اور صاع نہیں ہے تو زیادہ بہتر یہ سعودی عرب کے فتویٰ کمیٹی کے فتوے کی روشنی میں کہ آپ 3 کلو اناج نکالیں. دیکھیے، اس پر آپ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، یقینی طور پر آپ کی زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے گی، اور جو کچھ بچی کچی چیزیں ہوگی انشاءاللہ آپ کے لیے چیریٹی اور صدقے کا کام کریں گی. حضرات و خواتین، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت اور ٹائم کیا ہے.
دیکھیے زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے ٹوٹل 4 ٹائم ہے۔ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے پورے 4 اوقات ہیں۔ سب سے پہلا وقت جسے ہم واجبی وقت کہتے ہیں، دوسرا وقت جسے ہم افضل وقت کہتے ہیں، تیسرا وقت جسے ہم جائز وقت کہہ سکتے ہیں، اور چوتھا وقت جسے ہم ممنوع وقت کہہ سکتے ہیں۔ تو واجبی وقت سے کیا مراد ہے؟ رمضان کے آخری روزے کے سورج غروب ہونے کے ساتھ زکوٰۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ صوم کا وقت یہاں پر ختم ہوا اور فطر کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو رمضان کے آخری دن کے روزے کا سورج جب غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد سے زکوٰۃ الفطر کا واجب وقت شروع ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا افضل وقت کون سا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا افضل وقت ہے کہ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ الفطر کا سب سے افضل اور سب سے بہتر وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکم دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سب سے افضل اور بہتر وقت ہے، لیکن اس تعلق سے رسک نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ نے پہلے سے ترتیب بنائی ہو، پلان کیا ہو کہ زکوٰۃ الفطر کو اس وقت کیسے ادا کیا جائے، تو یہ چیز آپ کے حق میں ایزی اور آپ کے حق میں بہتر ہے۔ آپ جیسے کہ آپ اس وقت فقیر مسکین کے گھر تک اسے پہنچاتے ہیں، یا کسی فقیر مسکین سے آپ نے بات کی کہ اس وقت آپ کے گھر کو آئے اور زکوٰۃ الفطر کلیکٹ کر لے، تو یہ سب سے بہتر اور سب سے اچھی صورت ہے۔ لیکن آپ کی اگر کوئی ترتیب نہ ہو، آپ نے کوئی پلان نہ بنایا ہو اور اس وقت آپ اچانک زکوٰۃ الفطر ادا کرنے جائیں، تو بڑا خدشہ یہ ہے کہ کہیں آپ کو فقیر و مسکین نہ ملیں اور آپ کی زکوٰۃ الفطر کہیں وقت پر ادا نہ ہو پائے۔ تو آخری وقت میں رسک لینا درست نہیں۔ اگر آپ نے پہلے سے ترتیب اور پلان بنایا ہے تو جان لی یہ وقت سب سے بہتر وقت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ الفطر کا جائز وقت کون سا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا جائز وقت یہ کہ آپ عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، اسے فقراء و مساکین تک پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَانُوا يُعْدُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابہ اور ان کے زمانے کے لوگوں کا عملی بتاتے ہیں کہ وہ لوگ عید سے 1 یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ 28 رمضان یا 29 رمضان کو بھی آپ زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو لوگوں کا زکوٰۃ الفطر اکٹھا جمع کرتے ہیں اور لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو انہیں کچھ وقت درکار ہوتا ہے، کچھ ٹائم انہیں مطلوب رہتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر وہ ایسے ٹائم پر ڈسٹریبیوٹ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں آخری وقت میں اگر رزق نہ ہو تو ایسے وقت میں دینا بہتر ہے، لیکن آخری وقت میں اگر آپ نے پلان بنایا ہے تو افضل وقت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ وہ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے زکوٰۃ الفطر کو ہم تقسیم کر دیں۔ اچھا، زکوٰۃ الفطر کا ممنوع وقت یعنی وہ وقت جس میں آپ کو زکوٰۃ الفطر نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ بلا کسی عذر اس وقت زکوٰۃ الفطر کو دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ الفطر قبول نہیں ہوگی۔ وہ کون سا وقت ہے؟ وہ ہے عید کی نماز کے بعد کا وقت ہے جس میں زکوٰۃ الفطر ادا کرنا منع ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا آخری وقت عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے تک کا ہے، اور عید کی نماز جیسے ہی ادا ہو جائے گی تو آپ کے زکوٰۃ الفطر کا وقت ختم ہو گیا، اور بلا کسی عذر، سستی سے، کاہلی سے کوئی انسان وقت پر زکوٰۃ الفطر ادا نہ کرے تو ایسا انسان گنہگار ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے اور اسے زکوٰۃ الفطر لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس کی زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی، وہ عام صدقہ و خیرات ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رہے، اگر کسی سے بغیر عذر کے تاخیر ہو جائے، سستی کاہلی سے کوئی تاخیر کر لے، اس نے گناہ کا کام کیا ہے، اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور فوراً جو زکوٰۃ الفطر ہے لوگوں میں تقسیم کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ٹائم ہو گیا اب نہیں دوں گا، ایسی بات نہیں، اسے لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر نہیں ہوگی، وہ عام چیریٹی، عام صدقہ و خیرات ہوگا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ اللہ کے پاس
پاس قابل قبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کسی نے عید کی نماز کے بعد اسے ادا کیا تو یہ عام صدقہ و خیرات ہے۔ تو حضرات و خواتین، زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے ہمیں بالکل چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں سستی میں زکوٰۃ الفطر کا وقت نکل جائے اور ہم زکوٰۃ الفطر ادا نہ کریں تو یہ اللہ کے پاس ہم گنہگار ہوں گے۔ تو ایسے کام میں ہمیں چوکنا رہنا چاہیے اور زکوٰۃ الفطر کی جو صحیح ناپ ہے اسے صحیح طریقے سے ناپ کر فقراء مساکین میں ہمیں وقت پر تقسیم کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ الفطر کا صحیح علم حاصل کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ زکوٰۃ الفطر کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہم زکوٰۃ الفطر میں ادا کریں اسے قبول فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے آگے بڑھ کر وقت پر اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔